فیک نیوز فیک نیوز فیک نیوز ہمارے ایک اداکار ہیں جن کا نام ہے خالد انم صاحب پولیٹیکلی موٹیویٹڈ پرسنالٹی ہونے کی وجہ سے اپنے ہی پارٹی کے سوشل میڈیا کو انڈرسٹینڈ کرنا نہیں جانتے اور شاید چاہتے بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنی پارٹی میں موجود غلطیوں کو ہائی لائٹ کر سکیں۔ خیر، پاکستان میں فیک نیوز کا کلچر پروموٹ کرنے والی سیاسی جماعت ایک ہی ہے جو کہ آج کل جو ہے، ہو سکتا ہے کہ ماضی میں دوسری جماعتوں نے بھی یہ کام کیا ہو، لیکن آج کل جو سیاسی جماعت فیک نیوز اڑاتی ہے انہیں بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ خالد انم صاحب ایک اداکار ہیں اور انہوں نے پوسٹ شیئر کی کہ لاہور میں ہونے والے بک فیسٹیول میں صرف 35 کتابیں سیل ہوئیں اور 1200 شاورمے اور 800 بریانی کی پلیٹیں سیل ہو گئیں۔ تو یہ ٹوٹل فیک نیوز تھی، اس میں کسی قسم کی کوئی ویریفیکیشن کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی فیک نیوز بس وائرل کر دی جاتی ہیں اور یہ فیک نیوز جو ہے ہر طرح کا جو ملکی تشخص ہے اسے خراب کرنے کا باعث بھی بنتی ہیں۔ اسی طرح کی ایک فیک نیوز گزشتہ دنوں آئی جب یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مقدمات سننے کی جو فیس ہے وہ 50,000 سے بڑھا کر 10 لاکھ کر دی ہے۔ اب یہ بھی فیک نیوز ایک سوشل میڈیا کے تھرو ہی جنریٹ کی گئی اور اسے وائرل کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کلچر ہے ہمارے ہاں اس طرح کی بیہودگی کو پھیلانے کا، تو یہ بھی ٹوٹل ایک فیک نیوز تھی۔ سپریم کورٹ میں کیسز فائل کرنے کی فیس 50,000 ہی نہیں ہے، وہ صرف 5,000 ہے۔ اکارڈنگ ٹو ایکسپریس ٹریبیون سپریم کورٹ کی میں کیس فائل کرنے کی فیس صرف 5,000 روپے ہے، 50,000 بھی نہیں ہے، اور اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ اب چونکہ اس فیک نیوز کے پیچھے جو مقصد تھا وہ ٹارگٹ کرنا تھا فارمر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، تو اس طرح کی فیک نیوز لگا دی۔ اور یہ فیک نیوز کب تک چلتی رہیں گی جن کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوگا اور لوگوں کے کریکٹر اسیسینیشن کرتی رہیں گی، اور ہم اور آپ کب تک خاموش رہیں گے؟ تب تک خاموش رہنا چاہتے ہیں ہم جب تک اس کے وکٹم ہم خود نہ بن جائیں۔ تو بھائیو، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، سب کو سمجھنا چاہیے کہ فیک نیوز نہ صرف سوسائٹی کے لیے بلکہ کسی نہ کسی دن ہمارے لیے بھی نقصان کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو یہ جو وائرل کرنے کا کانسیپٹ آیا ہے یہ بہت خطرناک ڈینجرس کانسیپٹ ہے، یہ جیتے جی بندے کو مار بھی سکتا ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے فائدہ مند بھی ہے، لیکن اس کا نیگیٹو استعمال جو ہے وہ بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے۔ پچھلے 10-15 سالوں میں ایک مخصوص سیاسی جماعت نے پروپیگنڈا کو وائرل کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا جو استعمال کیا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے، اور اس کے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس پروپیگنڈے کا، بلکہ ملک کو بھی نقصان ہوا ہے، سیاسی استحکام ختم ہوا ہے، عدم برداشت جو پیدا ہوئی ہے لوگوں میں، اور سیاسی طور پر انتہا پسندی کا شکار ہوئے ہیں لوگ۔ تو یہ انتہائی خوفناک صورتحال ہے۔ اس وائرل کانسیپٹ نے پاکستان کو نقصان ہی پہنچایا ہے۔ تو خدا کا نام لیں، کسی بھی چیز کو بغیر سوچے سمجھے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دیٹس اٹ۔ اس کے ساتھ ہی جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو کلک آن دی بیل آئیکن
تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو نوٹیفیکیشن اس کا ملتا رہے اور آپ نئے سی نئی معلومات لیتے رہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.